السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو آج اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک موٹیویشنل لائن ہے، نیور گیو اپ۔ اچھا، ہم میں سے بیشتر اور اکثر لوگ یہ لائن تو جانتے ہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آگے جا کے جو ہے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں نیور گیو اپ، لیکن ہم بھی ان کو صحیح طرح سے مطلب نہیں سمجھا پاتے کہ اس لائن کا یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی ہمت نہیں ہارنا۔ ہم جب ڈپریشن میں جاتے ہیں نا، تو اس ٹائم ہمیں یہ لائنز بری لگتی ہیں۔ جب ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا، میں اپنی مثال لوں، میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، میں کافی برے حالات سے گزرا ہوں، 2 سال تک میں ایک ڈیزیز میں مبتلا تھا، اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ ایک ایسی ڈیزیز جس سے نکلنا میں سمجھتا ہوں ایک مشکل کام تھا، لیکن میں نے اس کا سامنا کیا، میں ہمت نہیں ہارا تھا۔ تب میں 17 ایئرس کا تھا اور اب میری ایج 20 ہے، تو 2 سال میں اس کا شکار رہا اور کافی مشکل حالات بھی آئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے نا اس چیز کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب میں 2 سال بعد میرا آپریشن ہوا، میری سرجری ہوئی، تو میں آپ لوگوں کے سامنے میں لائف میں کم بیک کیا، اور اس میں میرے سے زیادہ اہم کردار میرے ٹرینر کا ہے، میرے کوچ کا ہے، اور میں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، انہوں نے مجھے میں ایک اندھیرے میں تھا اور وہ مجھے روشنی میں لائے، اور انہوں نے مجھے سکھایا زندگی کا مطلب، اور وہ مجھے ایک پاتھ پہ لیں، اب وہ مجھے ایک ٹریک پہ لیں، نہیں تو میں کبھی بھی یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے ایسے لیکچرز وغیرہ نہ دے رہا ہوتا۔ یہ سب ہمت مجھے اس انسان نے دیا ہے، اور میں کافی انسپائر ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو یوتھ کے لیے، یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سیلف گروتھ کے لیے کام کرتے ہیں اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ ان کو اپنی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا انسان ہے جو ان سے ٹریننگ لے رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ بن جائے، وہ بے شک ان سے اوپر ہو جائے، وہ اس سے حسد نہیں کرتے۔ تو میں ابھی اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہوں، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہوں گے جو ابھی اسٹرگل کر رہے ہوں گے، کچھ بننا چاہتے ہوں گے، لیکن ہماری لائف میں نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیگیٹو پرسن، ایک ہوتا ہے پازیٹیو پرسن۔ نیگیٹو پرسن کیا کرے گا، وہ اس نے لائف میں خود کوئی اچیومنٹ نہیں کی ہوگی، اور وہ نہیں چاہے گا کہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے آگے نکلیں، آپ زیادہ کامیاب ہوں۔ اس کے برعکس ایک جو پازیٹیو انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، جس کے پاس شعور ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے اس ٹائم میں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وہ بے شک 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ آپ کو نیگیٹو مطلب وہ کومنٹس کریں، آپ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بندہ اگر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہیں آج کل کے دور میں۔ آج کل ہر کسی کو اپنی ذات سے مطلب ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا فائدہ ہو۔ اب میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک کمپنی ہے، اس میں جو ہے ایک بندہ ہے، وہ 8 سال سے کام کر، ٹھیک ہے، لیکن وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، مطلب وہ کام میں بلنڈر مارتا ہے، اکثر چھٹیاں کرتا ہے، اور بہانے، ایکسکیوزز وغیرہ۔ اس کے برعکس ایک بندہ ہے جو مہینہ پہلے جوائن کیا اس نے، اور اس کی سیلری بھی باس نے اس کے خوش ہو کے اس کی بڑھا دی ہے، اور پوسٹ بھی اس سے زیادہ اچھی دے دیا ہے۔ اس کے جو 8 سال سے کام کر رہا تھا اس سے زیادہ اچھی پوسٹ اس کو دے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ دل لگا کے کام کر رہا ہے۔ لیکن جو 8 سال سے کام کر رہا ہوگا، اب اس میں حسد پیدا ہوگی، اس میں جیلسی پیدا ہوگی کہ میں 8 سال سے کام کر رہا ہوں، میرے تو کوئی اس طرح کی پروموشن نہیں ہوئی، اسے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہوئے، اور اس کی پروموشن بھی ہو گیا۔ تو پھر جو ہے وہ سازشیں کرے گا، وہ باس کو اکسائے گا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور اس میں پھر ٹرسٹ کی بات آتی ہے۔ آپ کو جو ہے نا اس پرسن پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کس ٹائپ کا، کسی کی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں فوراً، کیونکہ یہاں پہ آپ کو نہیں پتا آپ کے منہ پہ کون اچھا ہے۔ جتنا بھی کوئی میٹھا انسان ہے، جتنا بھی اچھا اخلاق ہے، آپ کو نہیں پتا وہ پیچھے سے کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو، کتنا بڑا سازشی ہو، آپ کو نہیں پتا۔ تو
ذرا ٹرسٹ بھی کریں نا تو ذرا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ذرا چھان بین کریں کہ کس ٹائپ کا پسند ہے. ارد گرد لوگوں سے پوچھیں, ایسے نہیں آنکھیں مان کر کے بس ہاں بس یہی سب کچھ ہے, جو کہہ رہے سچ کہہ رہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آپ اسٹرگلنگ فیز سے گزرتے ہیں نا, میں بھی ابھی گزر رہا ہوں, مجھے بھی کئی لوگ ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لائک میں کوئی اسٹیٹس لگاؤں گا تو اس پہ مجھے نیگیٹو کمنٹس آئیں گے, تم سے نہیں ہوگا, باڈی لینگویج نہیں صحیح, اس طرح اشارے کرو, اس طرح کرو, ویسے کرو, بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا, یہ وہ فلانا ڈھمکانا. میں ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا ہے انہوں نے لائف میں خود تو کوئی چیز اچیو نہیں کی. میں ان کی گزشتہ 20 سال 30 سال زندگی اچھال کے دیکھ لوں, مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملتا. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ میں ان سے زیادہ کامیاب ہوں, میں ان سے زیادہ آگے بڑھوں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو اس لیے وہ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میرے ایک استاد ہیں جن سے میں کمیونیکیشن سکلز اور کمپیوٹر سکلز وغیرہ پہ ٹریننگ بھی لیتا ہوں, تو وہ بھی مجھے کافی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور آج کل کے دور میں وہ دور ہے, میں نے جہاں تک آبزرو کیا, آپ کے اپنے آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کریں گے, اتنا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جو غیر ہے نا, یہ غیروں کے بارے میں غلط بات مشہور کی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ مورال ڈاؤن کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اب میں ایک میٹنگ میں نے اٹینڈ کیا, مجھے وہاں پر اتنا اچھا فیل ہوا, مجھے وہاں پہ سب نے موٹیویٹ کیا, کسی نے یہ نہیں کہا آپ کا بات کرنے کا انداز نہیں صحیح, آپ جو ہیں باڈی لینگویج آپ کی نہیں صحیح, آپ میں کانفیڈینس نہیں ہے. سب نے میرے لیے وہاں پہ کلیپ کیا, اور انہوں نے دل سے کیا, یہ نہیں کہ بس منہ پہ اچھے بنے. مجھے بہت اچھا لگا, میں کافی اٹریکٹ ہوا. اور ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں کام ہیں جو دل سے کام کرتے ہیں, جن کو کوئی خود کی ذات سے مطلب نہیں ہوتا, وہ چاہتے ہیں دوسرا خوش رہے, ان سے زیادہ آگے بڑھے. لیکن ہمارے اپنوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو, اب میں اپنا بتاتا ہوں, میرے نا کئی ایسے لوگ ہیں ادھر جو سامنے تو اچھے بنیں گے, بہت اچھا, سب کافی اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, شریف ہے, اور میں جانتا ہوں وہ پیچھے سے کیسے ہیں. کیونکہ میں کین آبزرور ہوں, میں مشہور ہوں اپنے خاندان میں, اور باہر بھی کے کین آبزرور ہے. تو میں ان کو 5 منٹ میں سکین کر لیتا ہوں کہ ان کا جو ریاکشن ہے یا جھوٹا ہے یا سچا ہے. وہ جو سامنے جو اچھے مان رہے ہوتے ہیں نا, مجھے دل میں سب کچھ پتا ہوتا ہے, لیکن میں ان سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیں جو منافق انسان ہوتا ہے نا, آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے, آپ اس کو سمجھانے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. ایک تو وہ سمجھے گا کہ اس کو میری باتوں کا اثر پڑ رہا ہے, وہ خوش ہوگا کہ میری باتوں سے, اس کا مطلب ہے جو میں اسے ڈی موٹیویٹ کرتا ہوں نا, اس کو جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اگلی دفعہ اور ڈی موٹیویٹ کرے گا. تو جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں نا, ان کو آپ بس چھوڑ دیں, اگنور کریں اور بلاک کر دیں جو آپ کو زیادہ تنگ کریں. میں تو یہی کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں کوئی بزدلی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے جو آپ کو اسٹرگلنگ فیز میں تنگ کرتے ہیں, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. کیونکہ آگے جا کے جب آپ کامیاب ہوں گے نا, تو وہی لوگ آپ کے لیے مٹھائی لے آئیں گے, لیکن ان کو خوشی نہیں ہوگی اس طرح, کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کا بھلا تو چاہتے ہی نہیں تھے. اور جو مزہ محنت میں ہے وہ مجھے اب سمجھ آیا. پہلے میں تھوڑا لیزی تھا, مجھے دل نہیں کرتا تھا, لیکن اب میں اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہوں, مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے, کافی مزہ آ رہا ہے. اور محنت میں بہت عظمت ہے, یہ بات سچ ہے. اور جن لوگوں کو مطلب پکا پکایا پلیٹ میں رکھ کے مل جاتا ہے نا, وہ اس کا فلیکس ہارٹ ہے کہ میرا یہ بزنس ہے, میرا وہ بزنس ہے. اور اس طرح کے عجیب لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. یار مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پہ کہ آپ کو ایک بزنس بنایا مل گیا, اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ کو کسی نے پارٹنر, کوئی آپ کا فرینڈ ہوگا جو آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہوگا, اس نے دے دیا ہوگا. یا فرض کریں آپ کے جو فادر ہیں ان کا کوئی بزنس ہے, آپ ظاہر ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ آپ کے نام کر دیں گے, تو وہ ایک محنت آپ کی اس میں نہیں لگی, وہ آپ کے فادر کی محنت ہے. اصل نام وہ بنتا ہے جب انسان خود سے محنت کر کے بنائے. تو جو آج اسٹرگلرز ہیں, میں اسپیشلی آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, وہ عمران خان کی بات گھبرانا نہیں ہے, اور محنت کرتے رہنا ہے. اور ایسے لوگوں سے پلیز دور ہیں جو آپ کو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو جلد, اور ٹاپکس بھی میرے مائنڈ میں ہیں, اس پر بھی میں جلدی بریفنگ دوں گا. جو بھی آپ کے کویسچنز وغیرہ ہوں آپ لوگ کمنٹس میں, ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سو اپنا خیال رکھیے, ایسی محنت کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک دن آپ
جو ہے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے مائنڈ میں پازیٹیو سوچ سکیں. یہ نہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ